اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ کچھ خاص اعمال کی شکلیں ایسی ہیں جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہیں، لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر ان شکلوں میں سے کسی شکل پر عمل کر لیتا ہے تو ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے بدعت وغیرہ کا۔ اس میں 5 حدیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے نا وہ صحیح مسلم میں ہے، 2215 اس کا نمبر ہے 2215، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں ایک حبشی عورت تھی یا مرد تھا، وہ صفائی کیا کرتے تھے، مسجد نبی کی صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن تک وہ نظر نہیں آئی عورت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ عورت جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے تو اس کو قبرستان جا کر اس کا نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تو دفن کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس عورت کو معمولی سمجھا، اس لیے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی کہ آپ کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی قبر پر گئے، اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھا، اور پھر کہا کہ یہ قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، میرے نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں میں نور بھر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنا کر جنازہ پڑھتا ہے بعد میں جا کر اکیلے بھی، یعنی کہ اگر کوئی باہر کے ملک ہے، اس کی والدہ یا والد یا چاچو جو بھی عزیز فوت ہو گیا ہے، وہ آ نہیں سکا اس وقت، ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ بن گیا ہے، اور بعد میں جب بھی آئے گا تو جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس حدیث کے اوپر، اس حدیث کو سننا سمجھتے ہوئے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اس میں قبر سامنے تھی، پھر جنازہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ قبر آپ کے سامنے ہو اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، وہ قبر آپ کے سامنے ہو، پھر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کا سلوک یہی بتاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی صرف، کیونکہ بعد میں کسی صحابی سے یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی صحابی نے اس طرح جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھا ہو جس کا نماز جنازہ رہ گیا ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس کا نماز جنازہ رہ گیا ہے، وہ اس کو دلیل بناتے ہوئے سنت سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری حدیث جو ہے نا وہ بخاری میں ہے، 4042 کا نمبر ہے 4042، کہ شہدائے احد کی وفات کے 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، لیکن یہ بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیات تھی، بعد میں کسی صحابی سے یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے جا کر دوبارہ شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اس چیز کو دلیل بنا کر کے نبی علیہ السلام نے بھی تو پڑھی تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خصوصیات تھی۔ ہاں، نجاشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ ہے بخاری میں، یہ 3 نمبر حدیث ہے، 1245 کا نمبر ہے 1245، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نجاشی کی موت کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی غائبانہ، کہا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، 4 تکبیریں کہیں اور اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو دیکھیں یہ نجاشی کی صرف خصوصیات تھی، ورنہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ نہیں باندھی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز، ورنہ وہ اگر اس حدیث کو غائبانہ نماز جنازہ اسے ثابت کرنا ہوتا تو امام بخاری اس حدیث کو لکھتے اور اوپر ہیڈنگ لگاتے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز۔ تو امام بخاری کو پتا تھا کہ یہ صرف نجاشی کی خصوصیات ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے نجاشی سے کئی گنا زیادہ لاڈلے صحابہ، آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن حارث، جس کا ذکر قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں کہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے زید بن حارث، تو وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، جو صحیح بخاری میں اب 4262 کا نمبر ہے 4262، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ بتائے ہوئے وحی کے ذریعے بتا رہے تھے صحابہ کو کہ اب میرے زید کو شہید کر دیا گیا ہے، جھنڈا جو نا رواح کے ہاتھ میں ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو خالد بن ولید گیا ان کے ہاتھ میں آیا ہے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اتنے لاڈلے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجاشی سے زیادہ آپ کو پسند تھے، آپ کے زیادہ عزیز تھے، تو وہ فوت ہوئے ہیں، اس طرح شہید ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو نجاشی یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی کہ
آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ تو بہرحال اگر کوئی یعنی کہ کفر کی سرزمین پر کسی کا عزیز فوت ہو گیا اور اس کو پتہ ہے کہ ادھر کسی نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، تو وہ ادھر پاکستان میں اس کا نماز جنازہ پڑھ لے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے، تو اس میں یعنی کہ کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاشی والی دلیل پکڑتے ہوئے، لیکن یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب واپس آ جائیں دوبارہ آپ اس صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2215 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ان قبروں میں نور بھر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو دعا کی برکت ہے اس سے صرف مسلمان کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کافر کو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو سورہ توبہ میں ہے نا، آیت نمبر 80 میں کہ اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کافروں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو وہ جو قبریں تھیں وہ کم از کم مسلمانوں کی قبریں تو تھیں، تو مسلمان بھی آج کے دور کے نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں کے مسلمان تھے، کم از کم صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بعض لوگ پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں ان کے صحابہ کی قبروں میں اندھیرا تھا اور بعد میں نور ہو گیا تو اس سے کوئی صحابہ کی گستاخی ہوگی، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، یہ 4 نمبر حدیث ہے، اپنا 6707 کا نمبر ہے 6707 کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدم نامی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کجاوا کسا تھا، آپ کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ تھی، آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کا اتنا یعنی کہ وہ قریبی تھا صحابی مدم۔ تو اس کو ایک جنگ کے دوران نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا اس کو جنت مبارک ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہا ہے، آپ کا خادم رہا ہے، تو ہم بھی ہوتے، ہم بھی یہی کہتے۔ تو جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ اس کو جنت مبارک ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے لیے جنت کی بات کر رہے ہو؟ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہمیں مال غنیمت ملا تھا اس کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چرا لی تھی، ایک چادر چرا لی تھی۔ تو یوں ہی یہ فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی چادر آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ تو وہ بھی صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ آپ کے خادم تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی یہ جو غلطی تھی، جنہوں نے ایک چادر چرائی تھی، اس کو معاف نہیں کیا، ان کو عذاب دیا، وہ صحابی رسول تھے۔ تو آپ جو نہیں کہ وہ ہمارے ادھر بس کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو نا وہ شاہ جی کا مرید ہے تو بات ٹھیک ہے، یہ شاہ جی کی نسبت علی سے ہے تو لہٰذا یہ تو بخشا ہے۔ تو شاہ جی کی اپنی حالت یہ ہو کہ انہوں نے گاؤں بھر میں لوگوں کی جگہوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہو، جگہ جگہ لوگوں کے پیسے دینے ہو، لوگوں کو تنگ اتنا کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اپنی ان کی یہ حالت تو ان کے آگے پھر ماننے والے ہوں گے، وہ پھر کہتے ہیں کہ شاہ جی سے 2 ہاتھ آگے ہوں گے، وہ بھی لوگوں سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر یہ ہماری لڑی تو جا کر ملتی ہے علی سے، لہٰذا ہم تو کامیاب ہو گیا آخرت میں۔ تو جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، آپ کے ساتھ اٹیچ تھا، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے جہاد کیے، اتنی نمازیں پڑھی، تو ایک غلطی اس نے کی، چادر چرائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کو عذاب دیا۔ تو آپ شاہ جی کے مرید ہو بن کر، یا شاہ جی خود جنہوں نے لوگوں کی جگہوں کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے؟ نبی کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبی کی بھی ماننی ہے۔ اب وہ صحابی تھے، وہ نبی کو تو مان رہے تھے، ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو نہیں معاف کیا۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور ہمارے ادھر ہیں جو نا وہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اور دودھ میں پانی بھی ڈالتے ہیں، حرام خوری بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، بس جی یہی تو ساڈا تے اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیتا کہ سانو اپنے پیارے محبوب کی امت پیدا کیتا ہے، اسی جو مرضی کریں گے ساڈے جنت کنفرم ہے۔ میرے بھائی اس طرح نہیں ہوگا۔ جو بندہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھا، وہ نبی کو مانتا تھا، لیکن نبی نے جو شریعت بتائی اس نے اس شریعت کو فالو نہیں کیا، اور جو شریعت کو فالو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا حضور اس کی کامیابی نہیں ہے۔ آپ لا کہتے رہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث ہے نمبر 5 ہے، صحیح مسلم میں 677 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں رک گئے، اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا، ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، چگلی کھایا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور نا ایک ٹہنی لے کر آؤ، اور صحابہ کھجور کی ٹہنی لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ٹہنی کے 2 حصے کیے اور قبروں کے اوپر، دونوں قبروں کے اوپر گاڑ دیے، اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی
ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو دیکھیں یہ بھی یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، وہ ٹہنیوں میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی، یہ بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ بعد میں کسی صحابی سے یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے بھی جب کوئی فوت ہوا اور ٹہنیاں یوں گاڑ دی اور کہا کہ اس سے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو آپ بھی آگے دور میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ میرے بھائی چاہیں ٹہنی کا پورا پورا درخت اکھاڑ کر قبر کے اوپر لگا دیں، کبھی بھی اس سے عذاب نہیں ہلکا ہوگا، وہ صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ تو آج کے دور میں لگاتے نہیں ہیں وہ لوگ، اپنا قبر تیار ہونے کے بعد میں وہ نا ٹہنی لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ پھر انہوں نے نکالا ہے نا بہار شریعت جلد 4 صفحہ 208 میں، وہ کہتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، کیونکہ جب تک پھول ہرے رہیں گے میت کا دل بہلے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تک ٹہنیاں ہری رہیں گی عذاب میں کمی رہے گی، تو انہوں نے کہا اسی سے نکلانا کہ جب تک پھول جو اسی سے قبر کے اوپر پھول ڈالتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ جب قبر کے اوپر پھول ہرے رہیں گے میت کا دل بہلے گا۔ تو میرے بھائیو کچھ نہیں ہونے والا، وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ آج کے دور میں آپ پورا پھلا دا بوٹا لیا کے لا دو، پورا درخت کوٹ کو لا دو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں نشانی کے طور پر آپ ادھر ٹہنی لگا دیں، کوئی پتھر رکھ دیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 1561، اس کا نمبر ہے 1561۔ عثمان بن مظعون کی جب وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا، ان کی قبر مبارک تیار ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کے سرانے پتھر رکھا کہ یہ نشانی رہے گی اس کی قبر کی۔ تو اگر کوئی قبر کے سرانے اس طرح ٹہنی لگا دے، پتھر رکھ دے، یا لوگ تختی لگا دیتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس سنت حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک پوائنٹ کہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی قبر کے اوپر ٹانی گانڈے یا کوئی قبر کے اوپر جا کر دعا کر دے، اس سے اسی وقت عذاب ہلکا ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ دعا کریں، ویسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میت کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔